صحبت میں رہو گے ویسے بن جاؤ گے. تو بات صرف ایک ہی بات ہے, بہت آسان ہے کہ بھائی اس چیز کو حاصل کرنا ہمارے لیے لازم ہے, فرض عین ہے, لیکن ہماری آپ کی فکریں تو یہاں پر آئی نہیں رہی. لاکھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. دیکھو اس ذریعے کے تم یہاں پہنچ گئے, اس ذریعے سے تم جو ہے اول صف میں پہنچ گئے, لیکن یہاں پہنچنا, اول صف میں پہنچنے کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہیں. وہ مقاصد یہ نہیں ہیں, یہ تو ذرائع ہیں کہ بچہ اگر میٹرک پاس کر لے تو بھائی ذرائع, ہمیں تو آگے جانا ہے, پی ایچ ڈی کرنی ہے. تو دنیا کی ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی اینڈ ہے, روحانیت کا کوئی اینڈ نہیں ہے, جتنا بھی ہو کم ہے. لیکن یہ باتیں میں نے آپ سے عرض کیا بڑی مشکل سے, کیونکہ اللہ ہی کہتا ہے بہت تھوڑے لوگ سمجھتے ہیں. اللہ کرے ہم ان تھوڑوں میں شامل ہو جائیں, بس یہی فکر ہے ہمیں, یا اللہ ہم ان تھوڑوں میں شامل ہو جائیں, ہم ان نیکوکاروں میں شامل, وہ بہت کم ہوں گے, لیکن اللہ ہمیں وہاں پہ شامل کر دے. لیکن وہ شامل ہونے کا طریقہ کیا, جیسے ابھی پڑھ کے سنایا کہ دیکھیں کونوا مع صادقین کے اندر اتنے بینیفٹس ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور ہم یہ بات روز دیکھتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اول صف میں, ہمارا متعلقین آتا ہے, سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں اس کو آگے بلا لیا جائے. اور بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن فطرتاً ہمارے یہ آ جائے. اسی طرح جب جو اللہ والے جنت میں جائیں گے, تو جیسے ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سفارشات دیں گے, چلو بھائی تم 10 کو اور لے جاؤ, تم 20 کو لے جاؤ, تم 50 کو لے جاؤ. لیکن جب ہم ان کے قریب ہوں گے تو ہی تو ہمیں یاد ہوگا نا. ہم اپنے عمل سے نہیں جائیں گے, بلکہ اللہ کے فضل سے یہ طاقت اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے, وہ خود جائیں گے, تو کہیں گے اللہ ہمیں بھی جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, یا اللہ جب تک میرا ایک امتی نہ جائے جنت میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا. وہ تو پوری امت کی بات کر رہے ہیں. اور ہمارے اللہ بزرگان دین جو اللہ والے ہیں, وہ تو بھائی کہیں گے صاحب یا اللہ میں اکیلے جا کے کیا کروں. اللہ کہیں گے لے جاؤ بھائی جس کو بھی لے جانا. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں, مجھے بتایا جائے کہ پیچھے کھڑے ہوئے کس کو آپ چاہتے ہو آگے آ جائے. وہی جو میرے محبت کرنے والا, مجھ سے تعلق رکھنے والا, اور جس سے محبت تعلق نہیں, آگے تو آگے, نہیں آ تو جاؤ بھائی, کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ میں فطرتاً بات بتا رہا ہوں جو میں خود محسوس کرتا ہوں, آپ بھی ایسی محسوس کریں. بھائی وہ سارے ذرائع ہم نے اختیار کرنے ہیں جو اللہ کے فضل سے ہمیں کامیابی عطا فرما دی. لیکن وہ ذرائع ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے. ہم تو سمجھ رہے شاید کھیل ہے کوئی, کہ دنیا جو ہے وہ ایسی ہمیں بھیج دیا گیا ہے, یہ کوئی تفریح کی جگہ ہے, اور ہر آدمی جو ہے نا وہ کسی نہ کسی چکر میں لگا ہوا ہے. دنیا کے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی کلچر ہے, کوئی نہ کوئی ڈریس ہے, اور یہ دیکھتے ہیں صاحب یہ کیا سندھ ڈریس چل رہا ہے, پنجاب کا پنجاب ڈریس چل رہا ہے, مہاجر کا مہاجر کو بتا رہا ہے اپنا ڈریس پہن کر. کیا مسلمانوں کا بھی کوئی ڈریس ہے جس کو دیکھ کے کہہ رہا ہے یہ مسلمان ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے جس کو دیکھ کے کہیں گے یار یہ تو ہمارے دل میں یہ کلچر تو پیدا نہیں ہو رہا, یار مجھے دیکھ کر ہی میں مسلمان کا کہلاؤں. عملی طور پہ تو بات کی بات ہے, میری وضاقت, میری شکل صورت, میری ہر چیز مسلمانوں جیسی ہو. بس یہی تو فرق ہے, اور یہی فرق اصل فرق ہے. کیونکہ جو جس کے اندر یہ فطرت پیدا ہوگی, یار مجھے اللہ والا بننا ہے, اور اس اللہ والا بننے کے لیے مجھے ان اللہ والوں سے تعلق بنانا ہے, اور اللہ والا بننا ہی ہے, اور کوئی مقصد نہیں ہے دنیا میں, ایک ہی مقصد ہے. لیکن وہ مقصد یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ اتنے آسانی سے آ جائے گا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ بھائی اس کے لیے بڑی ہی, میں کہہ رہا ہوں کہ آئینہ بنتا ہے اگر لاکھ جب کھاتا ہے, کچھ نہ پوچھو بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. اور ہر آدمی یہی کہہ رہا تھا یہ ہوتا ہے تو وہ نہیں ہوتا, وہ کر لیتا تو یہ رہ جاتا ہے. بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی دن بھی نہیں رہنا چاہیے, کوئی لمحہ بھی نہیں رہنا چاہیے. ہم دن کی بات کر رہے ہیں, اور جن کے اندر یہ طلب پیدا ہوتی ہے معلوم ہے کیا بن جاتے ہیں. اسی دور کی بات ہے, 40-50 سال پہلے کی بات ہے, یا ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو. ایک بزرگ تھے جن کا تعلق ڈاکٹر اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور لاہور کے بہت بڑے بزرگ کا نام مجھے صحیح یاد نہیں ہے, بہرحال ان کا یہ واقعہ ہے. ان کے شوگر ہو گئی تو ان کو بھائی حضرت آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ٹانگ کاٹ دیجیے.
لیکن حضرت اس کے لیے آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا. بے ہوش کرنے سے میں تو ذکر نہیں کر پاؤں گا, میں تو ذکر سے غافل ہو جاؤں گا. تو تم ایک کام کرو, تو میرے ہاتھ میں تسبیح دے دو, میرے منہ پہ کپڑا ڈال دو اور میری ٹانگ کاٹ دو. میں ہوش نہیں ہوں, کیونکہ میں ذکر کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہتا. بہرحال انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اب کہہ ہی رہے تو ایسا کر دیا جائے. تو وہ جو آپریشن کرنے والے ہیں, جو وہاں پر انہوں نے کہا کہ پورا آپریشن ہو گیا, دونوں ٹانگ یا ایک ٹانگ کاٹ دی گئی, ایک اف نہیں نکلی منہ سے. یہ کیا لوگ تھے یار, جو ایک لمحہ بھی اللہ سے جدا نہیں ہونا چاہتے, تو اللہ تعالیٰ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا. اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یار کر کے دیکھو, یہ کہ ایسی بڑی دولت ہے کہ تم اس کو سوچ نہیں سکتے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہی واقعہ ہے کہ تیر لگ گیا, انہوں نے کہا جب نماز پڑھوں تو میرا تیر نکال لینا. یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہی چیز ہے میں عرض کر رہا ہوں. لیکن ہم اور آپ تو سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں, رہ گیا, نماز نہیں ملی نہ ملی. بھائی ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, ایک ایک لفظ قیمتی ہے, اور قیمت کو ہم مزید جسے کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا کرنا ہے, ملٹیپل کرنا ہے. لیکن کہاں سے کریں گے, ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے. اور یہ نہ آتا کا مطلب یہی ہے کہ بھائی دن بدن تم خالی ہو رہے ہو. موت قریب آ چکی ہے, بہت قریب آ چکی ہے, کہ موت کا تو پتہ ہی نہیں ہے. اور تمہارے اندر اتنی خامیاں, اللہ معاف کرے, وہ خامیاں دور کرتے کرتے تو تم 50 سال میں تو ہو نہیں سکے. کیونکہ دل و دماغ تو لگا ہی وہی کہیں اور ہے. مکان بن جائے, بچے کا فائدہ ہو جائے, فلاں کا فلاں ہو جائے, بس اسی سوچ میں تو ہر آدمی مر رہا ہے. کوئی بیوی کے لیے مر رہا ہے, کوئی بچوں کے لیے مر رہا ہے. ہر آدمی کی سوچ و فکر اللہ معاف کرے ایسی لعنت میں پڑ گئی, ختم ہی نہیں ہو پا رہی. لاکھ پوچھو منہ سے, وہ حضرت وقت ہی نہیں. ان للہ, جس کام کے لیے آئے تو اس کے لیے وقت نہیں. باقی اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بھائی جو آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے, ہم اس کی دنیا کی فکریں ختم کر دیتے ہیں. ہم تو اپنی فکریں خود پیدا کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اس چیزوں سے جو عزت مانگتا ہے وہی اس کے لیے لعنت کا باعث بنا دیتے ہیں. ہم اس کی زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں. اور یہی دیکھنے میں آ رہا ہے, نہ وقت ہے, نہ طلب ہے, نہ سمجھ ہے. اور پوچھو پھر اپنے آپ سے کس دن کا انتظار ہے یار, کس دن کا انتظار کر رہے ہو؟ کون سی گھڑی آنی ہے کہ تمہاری زندگی میں ایسا آئے گا تم ایسا کرو گے؟ کبھی نہیں آئے گا, کیونکہ لعنت پہ مبتلا ہو. اس لعنت سے نکالنے کے لیے تو بول رہے ہیں بھائی بیٹھ جا, آپ کے ساتھ صحبت اختیار کرو. یہ صحبت تمہیں تمہارے ان چیزوں کو ریوائیو کر دے گی. لیکن ٹائم ہی نہیں ہے, وقت ہی نہیں ہے. لاکھ سمجھا دو, لاکھ بتا دو, دھکا دے دو, کچھ بھی کر لو, لیکن وہیں کہ وہیں معاملہ رکا ہوا ہے. بھائی یہ تو خود چلنا ہے. یہ کوئی ایسی چیز سے کب تک دھکا داڑی دیا جاتا ہے؟ اور وہ بھی میں نے کہا نا, اللہ تعالیٰ تو یہ بات کو پروو کر, دیکھو ہم نے تو بتا دیا تھا نا, تمہارا کام ہے, جو کرنا کرو, نہیں کرنا نہ کرو, لیکن کرنا ہی ہے. کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, کوئی آلٹرنیٹ نہیں. دیکھیے ہم کن چیزوں سے محروم ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا, یہ جو 5 وقت کی صرف نماز ہے, باقی نفل تو بہت سارا پڑھتے ہیں, اللہ کے شکر. اس میں ہے کیا؟ اس میں یہی باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں, کیونکہ وہ عربی میں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہی بات تو کہی جا رہی ہے کہ دیکھو ہوشیار رہنا ہے, ان چکر میں نہیں پڑنا, دنیا لعنت کی جگہ ہے, یہاں بیوی بچے مال تمہارے لیے یہی بات تو وہ جو امام ہے ہمارا, وہ پڑھ کے ہمیں روز سنا رہا ہے. اور سورہ فاتحہ روز ہم یہی پڑھ رہے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہر جگہ یہی باتیں کی جا رہی ہیں, لیکن ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی. ہم تو جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. جس کا سمم مکمن عمیٌ فہم لا گیا, ہم نے ان کو بہرا گونگا اندھا کر لیا. روز یہی نصیحت کر رہا ہے اللہ. قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہی تو باتیں کر رہا ہے. الگ الگ صورتیں پڑھ کے یہی تو سنا رہے ہیں, یہی تو دعائیں ہیں, اور کیا ہیں. لیکن یہ باتیں کیا ہمارے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اسی لیے کہ بھائی وہ عربی میں, ہمیں عربی آتی نہیں. من زمانے یار ترکی, من ترکی نمیدانہ. مجھے ترکی تو نہیں آتی, میرا یار تو ترکی بات کر رہا ہے. روز 5 وقت بلا کر یہی بات کہہ رہے ہیں. دیکھو ہوش میں رہنا, مجھ سے ڈرو,
یہ سب باتیں اللہ کہہ رہا ہے، ہم تو اردو میں کہہ رہے ہیں یار، تبھی آج تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہی ہے، ورنہ یہی باتیں تو روز کی جا رہی ہیں، 5 وقت بلا کے اللہ یہی بات کہہ رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ سے پناہ مانگو، قل اعوذ بالناس پڑھو، قل هو اللہ پڑھو، کچھ بھی پڑھو، اس کے اندر ساری نصیحتیں تو ہیں، ساری انفارمیشن تو ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہ سب باتیں وہی تو کر رہے ہیں. کیا ہماری سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں آتی. اب ہفتے میں ایک دن بلا کے بٹھا کے یہی باتیں کرا جائے اردو میں تو تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی شکر. سمجھ میں آنے کے بعد تھوڑا ہل جل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے، اس نماز کے ذریعے یہی باتیں دہرا رہا ہے. اب سجدہ، سورہ سجدہ آتا ہے، اکثر کہتے ہیں چلو ابھی سجدہ بعد میں کر لیں گے. تو کہنے والے نے کہا کہ صاحب اگر تمہیں یہ عربی سمجھ میں آ جائے نا تو سجدہ تم بعد میں کرو ہی نہیں. اس میں کہ جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں، جو میری باتیں سنتے ہیں تو سجدے میں چلے جاتے ہیں. اب بتاؤ تم نیک ہو یا آپ نیک بندے تو نہیں، میرے تو پتہ ہی چل رہا. تو نیک بندہ جو ہوگا وہ فوراً سجدے میں چلا جائے گا. بات سنی، فوراً سجدے میں چلا گیا. تو اور کیا ہے خدا اس میں؟ لیکن ہماری بدقسمتی ہے، اللہ مان لفیظ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی یار. ورنہ عربی جو ہے یقین کریں وہ رو رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے، چلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بات سمجھ رہے ہیں نا. عربی تو سمجھ رہا ہے ان چیزوں کو، ہم نہیں سمجھ رہے. ہمارے پاس سمجھنے کا کون سے ذرائع ہیں؟ کوئی ذرائع نہیں. اللہ معاف کرے. اور جب کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ تم پہ فرض عین ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی تمہاری. لیکن کیا ہمیں اس باتوں کی سمجھ ہے؟ اور یہی باتیں میں نے کہا ریپیٹ، سیم باتیں ریپیٹ ہو رہی ہے. 11 دفعہ اللہ قسمیں کھا رہا ہے کہ بھائی خسارے میں، خسارے میں. والعصر ان الانسان لفی خسر، خسارے میں ہو. یہ سب باتیں لیکن اردو میں کہی جائیں تو سمجھ میں آتی ہے، عربی میں کہی جائے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. خطبہ سن لو تو خطبہ میں ساری یہی نصیحتیں ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے ہم پہ کوئی جو نہیں رہیں گی.